السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توجہ سے سنیں. پہلی دستگاہ، اسلام کی جو پہلی دستگاہ تھی جہاں پر تعلیم و تعلم کا یعنی سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا، وہ سب سے پہلی جگہ، ٹھیک ہے، پہلی دستگاہ یعنی جہاں پر اسلام کی تبلیغ، اسلام کو سیکھنا اور سکھانا. کون سا مقام تھا یہ، کون سی جگہ تھی؟ وہ پہلی جگہ تھی، اس کے متعلق ہے. اسی زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کے دامن میں، کوہ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے بیٹا، اس کے دامن میں ایک صحابی رسول ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر تھا. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو بطور اسلامی دستگاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اسلامی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا. یہ پہلی اسلامی دستگاہ تھی. ٹھیک ہے، اسلام میں داخل ہونے والا جو بھی مسلمان ہوتا، جو بھی اسلام قبول کرتا، اسلام میں داخل ہونے والا ہر نیا شخص اسی مکان میں آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہی پاتا. ٹھیک ہے، اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں مل کر سب نماز ادا کرتے تھے. اب نماز یہیں پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ادا کی جاتی چھپ کر. اب آگے رشتہ داروں کو دعوت، جو قریبی رشتہ دار تھے. چند دنوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنے قریب ترین، عشیرتہ کا قریب ترین خاندان کو خبردار کرو. اقربین اپنے قریب ترین خاندان والوں کو خبردار کرو، یعنی ان تک پیغام پہنچاؤ، ان تک اسلامی تعلیمات پہنچاؤ، انہیں اللہ کا حکم پہنچاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ضیافت کا انتظام کرنے کا حکم دیا، یعنی کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ ہم مہمان نوازی کریں گے اپنے قریبی رشتہ داروں کی، آپ نے کھانے کا انتظام فرمانا ہے. انہوں نے کھانے کا انتظام فرمایا. ضیافت میں آپ کے 40 کے قریب رشتہ دار ہیں. جب سب کھانا کھا چکے، کھانے سے جب فارغ ہو چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام کی جو خوبیاں تھی وہ بیان کرنا شروع کی. ٹھیک ہے، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے ابو لہب بہت ناراض ہوا. چنانچہ آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا اور لوگ منتشر ہو کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کر رہے تھے، اسلام کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، اسلام کے فضائل سنا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے ابو لہب، اس نے آپ علیہ السلام کی گفتگو میں مداخلت کی، صحیح طرح سے گفتگو نہیں فرمانے دی، اور لوگ منتشر ہو گئے، سارے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ضیافت کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اور اپنے رشتہ داروں کو بلایا. جب صاحب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور ان سے پوچھا کہ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا، یعنی اسلامی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں، دین اسلام کی ترویج کرنے میں، اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے میں میرے ساتھ کون ہوگا، کون میرے ساتھ تعاون کرے گا، کون میری مدد کرے گا. یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں، سب سے چھوٹے تھے، کمزور تھے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اگرچہ کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کو لوگوں نے سنا، یہ سن کر پھر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے. آگے دوسرے
अब या ऊपर देख रहे हैं कोहे सफा का वैज, एक पहाड़ी है, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वैज का मतलब है बयान करना, तकरीर करना, नसीहत करना, कोहे सफा का वैज। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ फसदा बिमा तुमर। क्या मतलब इसका कि फसदा, जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, बिमा तुमर, उसे अलल ऐलान कीजिए। जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसे अलल ऐलान लोगों को सुना दो। पहले, सबसे पहले ये हुक्म था कि अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त अहबाब को, अपने खानदान वालों को, अपने अहले अयाल को दावत दी। उसके बाद रिश्तेदारों को दावत देने का हुक्म था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। अब अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग का हुक्म है। इस हुक्म के नाजिल होने पर आप अरब के दस्तूर के मुवाफिक, अरब के अंदर एक दस्तूर था, एक आदत थी कि जब किसी चीज का ऐलान करना होता तो किसी पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को दावत दी जाती, लोगों में ऐलान किया जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के दस्तूर के मुवाफिक कोई सफा पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से एक एक का नाम लेकर बुलाना शुरू किया। इस आवाज को सुनकर सब लोग जमा होना शुरू हो गए। जब तमाम लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम लोग मुझे सच्चा मानोगे? सबने यकजुबान होकर कहा, हाँ, हमने आपको हमेशा कौल का सच्चा पाया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलते हैं। ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, मैं तुम्हें खबर देता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है। मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाता हूं। अगर तुम बुत परस्ती से बाज ना आओगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। ये सुनते ही कुरैश हंसने लग गए, हंस पड़े। अबू लहब ने कहा कि तुम पर हलाकत हो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही चाचा हैं जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान वालों को दावत की, इस्लाम की खूबियां बयान करना शुरू की, तो इनकी मुदाखलत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू मुकम्मल ना हो पाई और लोग चले गए घरों पे। ये वही है। अब वो कह रहे हैं कि क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया था? उसके बाद जब मजमा मुंतशिर हो गया। अब भी इन्हीं ही की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और लोग बातें बनाते हुए अपने अपने घरों को चले गए। आगे कुरैश की मुखालफत। कुरैश एक खानदान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा खानदान था। अरब के अंदर इनकी इनका असर रसूख था, इनकी एक पावर थी। ईमान लाने और मुसलमान हो जाने वाले में कुछ लोग गुलाम थे। गुलाम उनको कहते हैं कि किसी के साथ जंग हो जाए, अगर जो जीतने वाला है उनके हाथ में जो लोग आ जाते हैं उनको गुलाम बना दिया जाता है। ठीक है, अब वो उनका कहा मानते हैं, जिस तरह है जो उनको हुक्म दिया जाए वही करेंगे, उनके हुक्म की तामील करेंगे। गुलाम थे। और कुछ ऐसे लोग थे जो अपने कबीले का जोर रिश्तेदारों की जमात न रखने की वजह से बहुत ही कमजोर समझे जाते थे। ऐसे लोगों को इस्लाम छोड़ने के लिए जिस्मानी अजियतें, यानी उनको मारा जाता या उनको बांधकर किसी चीज के साथ बांध दिया जाता, उनको पीटा जाता, जिस्मानी अजियतें देना शुरू की गई। उधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की ऐलान या तबलीग शुरू की और उधर कुरैश ने भी पूरी सरगर्मी के साथ, यानी पूरी ताकत के साथ मुखालफत पर कमर उन्होंने बांध ली कि हर तरह के उन्होंने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए इस्लाम की तबलीग को रोकने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद में टांग अड़ाने में उन्होंने हर अमल शुरू किया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उमैया बिन खल्फ और हजरत अम्मार को उनके वालिद हजरत यासिर और वालिदा सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को अबू जहल की तरफ से और हजरत उस्मान बिन अफ़ान और हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को उनके चचाओं की जानिब से तरह तरह की तकालीफ दी जाने लगी। आगे सफ़र नंबर 42। हजरत अबू ज़र गफ़ारी और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद
حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیتیں دے دے کہ یا تو اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں، جان دے دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں، جو گستاخیاں کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا ذکر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑی۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو تکالیف دی گئی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اذیتیں تکالیف دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ستایا گیا۔ کبھی بیت اللہ میں نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اون کی اوجری ڈالی گئی، تو کبھی گلے میں چادر ڈال کر اس قدر اٹھا گیا، یعنی اس قدر کھینچا گیا کہ آپ کا دم رکنے لگا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس رکنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، اور کبھی آپ کے مکان پر پتھر اور گندگی وغیرہ پھینکی جاتی۔ کبھی قرآن کریم سناتے ہیں، سنانے کے لیے جب بیٹھے تو سیٹیاں بجائی جاتی، اور کبھی آپ کا نام شاعر رکھا جاتا، کبھی آپ کو ساحر یعنی جادوگر کہہ کر پکارا جاتا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، مجنون کا خطاب دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کو تکالیف اور دین کی ترویج کو روکنے کے لیے ہر قسم کی رکاوٹیں پیدا کی۔ رکاوٹیں پیدا کرنے میں کوئی بھی دقیقہ، کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عزم کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب قریش کو اس بات کا، اس امر کا یقین ہو گیا کہ جتنا بھی وہ ظلم کر لیں، جتنا بھی ستا لیں، اپنے ظلم و ستم سے جو آپ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور آپ علیہ السلام کو ان کے مقصد میں پیچھے نہیں ہٹا سکتے، تو انہوں نے اب کیا کیا کہ مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کیا۔ دوسرے کون سے راستے تھے، ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے صفحہ نمبر 42 تک اس کی بلند خوانی کی، ہمت اور ثابت قدمی، یہاں تک۔ آپ کے جو کرنے کا کام ہے، یہیں تک آپ نے 3 سے 5 مرتبہ بلند خوانی کرنی ہے، ریڈنگ کرنی ہے اس کی، بار بار اس چیپٹر کو دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی عبد الصمد بیٹا، یہاں سے آپ ریڈنگ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں، یہاں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ